اسد کیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومتیں ایک سائیڈ پہ چل رہی ہیں یا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم آہنگی دکھا رہی ہیں، تو پھر جب بھی الیکشن ہو چاہے ساری پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے تو حکومتیں تو یہی ہوں گی نا؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم تو حکومت میں ڈیلے کوئی نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتے ہیں. یعنی اگر ایک چیف منسٹر پبلکلی طریق انصاف کو جو ہے نا ایک اس کے بارے میں کہے کہ اگر کوئی کریمنل جو ہے نا الیکشن کے لیے ایجنسی کے لیے وہ دے گا ریکویسٹ کرے گا تو نہیں مانا جائے گا. بھائی تم کون ہوتے ہو کہ یہ ڈیسائیڈ کرو؟ تم تو جو ہے نا تمہارے پاس پبلک مینڈیٹ ہے، تم تو ایک نوٹیفیکیشن کی مار ہو، تمہارے پاس کیا اخلاقی جواز ہے؟ اور وہ تو اس طرح گھوم پھر رہا ہے جیسا کہ وہ جو ہے نا کوئی منتخب چیف منسٹر ہے، اس کے پاس بڑے منصوبے ہیں. دیکھیں ملک میں دیکھا ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں موقع دیں، یہ عوام کا حق ہے کہ عوام کس کو مینڈیٹ دیں، یہ عوام کا فیصلہ ہے. اگر آپ اس طرح کرتے ہیں اور اس طرح جو ہے نا مینیپولیٹ کر کے اس کو جو ہے نا الیکشن کو مختلف زاویوں سے آپ رک کر کے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ سائڈ پہ رکھ کے آپ ملک کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، نہ اس سے ملک میں استحکام آئے گا نہ معاشی استحکام آئے گا. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا ملک. آپ مولانا فضل الرحمان سے ملے ہیں جا کے، اور مولانا فضل الرحمان سے آپ کی ملاقات پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور مولانا بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے این آر او لینے گئے تھے، اور آپ کی پارٹی کے اندر بھی کچھ سنا ہے کہ کچھ اعتراضات ہو رہے ہیں. کیا جانا واقعی کسی پلاننگ کا حصہ تھا؟ کیا واقعی آپ مولانا سے معاملات کو درست کرنا چاہتے تھے؟ تو پھر الٹا ایسا لگ رہا ہے کہ نقصان ہوا آپ کو. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. یعنی ہمارے علاقوں میں جتنے بھی سیاسی اختلافات ہو، کبھی ہم سیاسی اختلافات کو اپنے کلچر جو ہمارے روایتی ٹریڈیشنز ہیں اس میں آڑے نہیں آتے. یعنی ہمارے آپس میں الیکشن بھی ہوتے ہیں، ہمارے آپس میں مقابلے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی ہم جو ہے نا غم خوشی میں شامل، صرف غم بھی نہیں خوشی میں بھی شامل ہوتے ہیں، ریگولر شامل ہوتے ہیں. یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اور یہ دو ایشوز، ایک تو باجوڑ جو ہوا تھا واقعہ ہوا، اور دوسرا جو یہ جو ان کی ساس تھی جو اس کی اور یہ ان کی بیٹی ہمارے ساتھ ایم این اے تھی، تو ایک رواج اور کلچر کی بنیاد اس کی کوئی سیاسی موٹیویشن نہیں تھی اور ہم نے پھر. لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہے کہ جس طرح اس کو چلا گیا. دیکھیں ہر ایک چیز سیاست کی نہیں ہوتی، کچھ ہماری ویلیوز ہیں، کچھ ہمارے کلچرز ہیں، کچھ ہماری ٹریڈیشن ہے، کچھ مذہبی روایات ہیں، اس کو بھی رکھنا چاہیے. مجھے افسوس ہے کہ اس کو جس طرح رنگ دیا جا رہا ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم جو گئے تھے اس میں یہ ہمارا جو لوکل علاقے کلچر اس کے مطابق نہیں کیا. تو اس میں تصاویر اگر جاری ہو بھی گئی اسد کیسر صاحب تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ آپ تو ویسے بھی اب سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اچھا ہی پیغام جائے. نہیں، بیسیکلی ہم جو انہوں نے اس کو غلط کیا، جس کے اوپر ہمیں کنسرن ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے فاتحہ کیا، نماز ٹائم تھا، نماز ہم نے پڑھ لی. انہوں نے وہ ویڈیو بنائے اور کس طرح پھر جو اس کا مولانا الحمدللہ نے اس کو جس طرح اسٹیٹمنٹ دی، بہت نامناسب ہے. دیکھیں ایک سیاست کو اور جو ہمارے کلچر اس کو الگ رکھے. یعنی ہم تو ہمارا سیاسی حریف ہے، ان کے خلاف تو پی ٹی آئی خیبر پختونخوا پورے پاکستان کی بڑی پارٹی ہے اور خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور ہمارا تو مقابلہ ہوگا. ہم کسی صورت میں کوئی الائنس، کوئی اتحاد کا کوئی ہمارا رائے نہیں ہے نہ، لیکن کچھ ہمارے ٹریڈیشن ہے کہ اس کا بھی لحاظ رکھتے ہیں. اسد کیسر صاحب، ہم پنجاب میں تو روز دیکھ رہے ہیں آپ کے کوئی نہ کوئی ایم پی اے یا کوئی نہ کوئی آپ کے امیدوار پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں. کے پی میں کیا سچویشن ہے؟ ہم ہمیشہ یہ پوچھتے تھے کہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، کیا پی ٹی آئی کا امیدوار کے پی میں انٹیکٹ ہے؟ انشاءاللہ انٹیکٹ نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں مضبوط کڑا ہے. اچھا. اور اللہ رحم کرے گا، آپ دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اوپر جو رحم کیا جائے. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر عوام عوام کو فیصلہ کرنے دے، کہ اگر آپ عوام کے فیصلے کا احترام نہیں کرتے اور جو یہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کہ ووٹ کو عزت دو، کیا کدھر گیا اس کا؟ یہ عزت ہے، یہ ووٹ کو عزت. اس وقت جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس میں تو یہ میاں برادران نہیں شامل ہے، ان کی سب کچھ ایبا پہ ہو رہا ہے. جس طرح ہمارے
ظلم ہو رہا ہے یہ میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی اور سارے اس پہ باقاعدہ جو ہے شامل ہے اور باقاعدہ یہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ کس کو کیا کرنا ہے. تو مسلم لیگ ہی سب کی تو خیبر پختونخوا میں آپ کی مشکلات کا باعث مولانا فضل الرحمان نہیں ہے؟ دیکھیے وہاں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان تو اس وقت خود بھی روٹا ہوا ہے, اس کے اندر خود بھی کافی, کیونکہ شاید اس کو جنڈی دکھائی گئی ہے اور وہ خود کسی چکر میں ہے. اچھا کہ وہ ہاں بالکل اس کو دیکھ میں آپ بتاؤں نا کہ آپ اس ملک کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں. کیا آپ اس ملک کو کرائسس سے نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فری اینڈ الیکشن کروائیں. اگر آپ کی کسی کے ساتھ لگتی ہے نہیں لگتی, یہ عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی منتخب لیڈرشپ جو ہے نا وہ منتخب کرے. اگر آپ اس طرح رویہ کریں گے تو یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آئے اس ملک کے لیے, ملک میں قانون کے احترام کے لیے, ایک آزاد پاکستان اور خاص کر کے عظم کے پاکستان کے لیے ہم نے قدم آگے بڑھائے. اور وہ تب ہو جب عوام کو اختیار ہوگا کہ وہ اپنے منتخب نمائندے چنیں. اور یہ جو آپ نے قدم آگے بڑھایا ہے, کوئی جواباً بھی کسی نے قدم بڑھایا ہے آپ کی طرف یا نہیں؟ دیکھیں ہمیں تو اس سے کام نہیں ہے, ہم تو بس اپنے منشور پہ, اپنے لیڈر کے انسٹرکشن پہ اور آپس میں مشورہ کریں, سچویشن کا وہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم 2-3 دن میں ہماری بالکل واضح پالیسی آ جائے گی تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن میں صرف آپ کے توسط سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ حق عوام کا ہے یا چند لوگوں کا بند کمروں میں؟ اگر عوام کا حق ہے تو عوام کو اپنا حق دے, ووٹ کو عزت دے, جو نواز شریف کہتے تھے. اپنے نعرے پہ وہ قائم رہے. اگر اپنے نعرے پہ قائم نہیں رہتا تو بے شک پھر انور حق کی طرف حکومت میں رہے گا, لیکن کوئی جو ہے نا اس کو نہ رسپیکٹ, انٹرنیشنل رسپیکٹ ہوگی, نہ اس پر کوئی اس کو مانے گا. تو الیکشن جتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے اتنا اس ملک کے لیے بہتر ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف اقتدار کا شوق نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اس وقت بہت بڑی کرائسس ہے. ہمیں جو ہے نا اکانومی کی بہت سیریس مسائل ہیں, ہمارے بارڈرز پہ اس وقت سیریس چیلنجز ہیں, ہمارے انٹرنل سیکیورٹی کی بہت سیریس ایشو ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام ادارے جو ہے نا مضبوط ہو, وہ اپنے کام میں جو اس کی کنسٹیٹیوشن رول ہے اس کے رول کے اندر اپنے کام کے ساتھ انصاف کرے, اور ہم سب اس ملک کو مضبوط کریں اور ایک مضبوط پاکستان جو ہے نا ہم سب کا ایک مفاد میں ہے. اسد قیصر صاحب, جب آپ سب کی بات کرتے ہیں تو اس میں ساری سیاسی جماعتیں آتی ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف جو انیشیٹو لینے جا رہی ہے سیاسی قوتوں سے مذاکرات کا, اس میں مسلم لیگ نون بھی شامل ہوگی؟ کیونکہ نواز شریف صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی سے انتقام لینے کے لیے نہیں آئے. سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.